اقبال صاحب اور ان کی اہلیہ نسرین اپنی تینوں بیٹیوں ثنا، فوزیہ اور نور کی ہمراہ 2 کمروں کی کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر میں رہتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ خاندان بڑا ہوا تو سب نے باہمی مشوری سے مکان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے بھائیوں نے تو نیا گھر خرید لیا، لیکن اقبال صاحب نے دکان خریدنے کو ترجیح دی۔ کافی عرصی دکان پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں کام کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا۔ ان کی رائے تھی کہ معقول آمدنی ہو تو مکان بھی بن جاتا ہے۔ رات کی کہانی کے بعد ان کی اہلیہ نے بچیوں کی اسکول کا مسئلہ اٹھایا، کیوں کہ پہلے والا اسکول اب کافی دور ہو گیا تھا۔ میں کل ہی بچیوں کی لئی اچھا سا اسکول ڈھونڈتا ہوں۔ جاری ہے، ان کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال صاحب بولی۔ تھوڑی دیر میں اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آ گئی۔ باتوں باتوں میں بچیوں کے اسکول کا ذکر بھی آیا۔ ارے بھائی، بچیوں کے لئی اچھے اسکول کی کیا ضرورت ہی بھلا، کسی بھی عام سے اسکول میں داخل کرا، 2 پڑھ لکھ کر افسر تھوڑی بن جائیں گے۔ شادی کر کے دوسری گھر ہی تو جانا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی۔ کم از کم کاروبار میں تمہارا ہاتھ تو بٹاتا۔ لڑکیوں پر اتنی پیسے خرچ کرنا تو سراسر بھی وقوفی ہے۔ بھائی نے انتہائی لاپرواہی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اقبال صاحب حیرانی سے بولی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں تمہاری بھائی۔ بیٹیوں کو تو ویسی بھی پرائے گھر جانا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان پر اتنی پیسے خرچ کرنے کی؟ اب دیکھو نا ہماری ماشاءاللہ 4 بیٹی ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں گی تو اپنی والد کے ساتھ کاروبار سنبھال لیں گی، اور ویسی بھی آج کل تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ملازمت تو ملتی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ پیسے بچا کر رکھیں۔ بھابھی نے تو اپنی دانست میں بڑی دور اندیشی کی بات کی تھی۔ بچیوں کی ماں سے رہا نہ گیا اور وہ بھی بول پڑیں۔ بھابھی، اچھی تعلیم تو لڑکی اور لڑکیوں دونوں کی لئی ضروری ہے۔ اگر اچھی تعلیم ہوگی تو وہ کاروبار ہی نہیں معاشرے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بھابھی، آج کل یہی بچی ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹکھاتی پھرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جس سے پیٹ بھی نہ بھر سکی؟ لیکن میں بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی حق میں ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اقبال صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ جیسی تمہاری مرضی اقبال، ہم تو جتنا سمجھا سکتی تھی تمہیں ہم نے سمجھا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے۔ بھائی صاحب نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اقبال صاحب کی اہلیہ ان سے شکایت کرنے لگیں۔ آخر آپ کی گھر والی بچیوں کی تعلیم کی اتنی خلاف کیوں ہیں؟ کیا ملتا ہے انہیں ایسی باتیں کر کے؟ مجھے تو غصہ آ رہا ہے ان کی سوچ پر۔ بیگم، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ کل جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کر ہمارا فخر بنیں گے تو یہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ وقت بہترین جواب ہوتا ہے، تم بس صبر کرو۔ وقت گزرتا رہا۔ اقبال صاحب کی بچیاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی رہیں۔ فوزیہ کو ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ اس نے کم عمری میں ہی انگریزی شاعری میں نام بنا لیا، ساتھ ساتھ میڈیکل کی تعلیم بھی جاری رکھی اور پھر فوج میں ایک قابل ڈاکٹر بن گئی۔ ثنا بھی پڑھ لکھ کر بینک کی اہلیہ عہدی پر فائز ہو گئی۔ نور کو وکالت میں دلچسپی تھی تو اقبال صاحب نے اس کا داخلہ شہر کے بہترین لاہ کالج میں کرا دیا، جہاں وہ 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ کل تک جن بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کی جا رہی تھی، آج وہ اپنی خاندان کا فخر بن گئی تھیں۔ ہر کوئی اقبال صاحب اور ان کی بیگم کی اہلیہ ترتیب کی تعریف کرتا تھا۔ پھر ایک دن اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آئے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اقبال، تم نے اور نسرین نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ ہماری لاکھ مخالفت کے باوجود تم نے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج میں تمہاری اور ثنا کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا، آپ کہیے، ہم سے جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی دیر میں ثنا بھی چائے لے کر آ گئی۔ اصل میں تمہیں تو معلوم ہے کہ آج کل کاروبار کی حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، ایسی میں ایک دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ثنا بیٹی اپنی بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی اتنی بڑی عہدے پر کام کر رہی ہے
اور پھر اس کے تعلقات بھی ہیں۔ بہائی صاحب نے بڑے لجاجت سے بات مکمل کی۔ وہ تو ٹھیک ہی تایا ابو، ثنا کہنے لگی، مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کہ صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایسی میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ثنا نے تایا ابو کو تسلی دیتی ہوئی کہا۔ اقبال صاحب کی بھابھی کچھ شرمندہ سے ہو رہی تھیں۔ ویسی ہم نے اپنی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگیں۔ تعلیم بیچ میں ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو صرف تم اور نسرین ہی تھی جو ہر مشکل برداشت کر گئی، لیکن بچیوں کی تعلیم پہ فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے، ہم اب اسی کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ بھابھی کی اس بات پر سبھی خوشی سے مسکرانے لگی۔ اقبال صاحب نے مسکراتی ہوئی اپنی بیگم کی جانب دیکھا جو وقت کی اس جواب سے مطمئن